تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی، اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ، لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں۔ اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں، یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ شریعت میں جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں۔ ہاں، کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، تو ایک الگ بات ہے، تو آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی، اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے، تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو۔ قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، کنواری ہو، یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں۔ صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ، بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ عورتیں، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو، تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو ستیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں۔ قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ستیلی بیٹیاں، تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں، لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں۔